السلام علیکم دوستو، ایک نیا بلاگ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے علی ویانا سے۔ دوستو، انلیگل یورپ آنا، کبھی آپ لوگ اس طرح پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں، تو جیسے آپ لوگوں کو پکڑا تو واپسی پھر آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، غیر قانونی یہاں پہ ایک بس کو پکڑا گیا ہے جس میں بندے تھے، تو اب پروگرام یہ بن رہا ہے کہ ان لوگوں کو واپسی بھیجیں، واپسی ڈپورٹ کریں جہاں سے آیا ہے۔ ڈرائیور جو بھاگ گیا ان کے آنے سے پہلے، پولیس والوں کے آنے سے پہلے ڈرائیور تو بھاگ گیا خود۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ رستے پہ بھی جب ہم آ رہے تھے تو اس طرح کنٹرول تھا، تو یہ ایک دوسرا کنٹینر تھا، اسے بھی پکڑا گیا، لوگوں کو اتار رہے تھے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ، تو سب لوگوں کی اس طرح پیسے بھی ضائع ہو گئے، پیسے جو ایجنٹوں کو دیا تھا وہ لے کر گئے، یا اس طرح سے پھر آپ لوگ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے کس سال میں اس طرح بھی کبھی آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں پھر یورپ میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ یورپ کس طرح ہے، کہ کون سا راستہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح آ جائیں اور پکڑا جائیں، تو آپ لوگوں کے بھی پیسے ضائع ہو، پیسے ڈوب جائیں آپ لوگوں کا۔ تو بہتر ہے دوستو آپ لوگ ویزا لے کے آئیں، ویزے کے طریقے سے، لیگل طریقے سے ترکی آئیں، ترکی سے پھر کہیں اور آپ لوگ چلے جائیں۔ ترکی تک تو آپ لوگوں کا بہت چانس ہے لیگل آنے کے لیے۔ ایران کا ویزا تو ویسے بھی مل جاتا ہے بہت سستے میں، بہت آسان۔ اب ترکی کا ویزا بھی مل رہا ہے بہت آسان طریقے سے دوستو، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، اگر پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ سرچ کریں کسی یوٹیوب چینل میں، کسی انٹرنیٹ سائٹ پہ۔ تو میرا نظریہ، میری صلاح سارے دوستوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ اگر آ رہے ہیں یورپ کی طرف، آپ کا دل کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ترکی تک لیگل آ جائیں۔ ترکی تک ویزا آپ لوگوں کو بہت آسانی سے ملے گا، خرچہ بھی اتنا نہیں ہوگا اور ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ جہاز میں بیٹھیں اور ترکی میں اتر جائیں، یا پاکستان سے، یا آپ اسلام آباد سے یا کراچی سے یا کہیں سے بھی آپ لوگ بیٹھ جائیں تو ایران کا ویزا بھی بہت آسانی سے آپ لوگوں کو ملے گا۔ اگر کسی کو باہر کا شوق ہے، کسی کا یورپ کا شوق ہے، کوئی یورپ آنا چاہتا ہے، تو میری صلاح یہی ہے، کیونکہ ویڈیو میں شروع میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح پکڑے گئے ہیں، کس طرح پیسے ڈوب گئے، تو پھر بھی آپ لوگ سوچ لیں، بہتر راستہ ڈھونڈ لیں، بہتر طریقے سے آپ لوگ آ جائیں۔ تو میں اس سے جو یہ تو صرف بات ہو رہی ہے ابھی آنے ترکی تک، تو یورپ میں آ کر آپ لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کی ضروری ہے، جو آپ لوگ وہیں سے بنا لیں، چاہے آپ جدھر سے بھی ہو۔ تو کیا کیا ڈاکومنٹ، کیا کیا پیپر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بنا لیں، تیار رکھ کے جب آپ یورپ میں کسی بھی کنٹری پہ جائیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہو۔
میں کچھ ایسے چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو آپ لوگ جدھر بھی پہنچے اسی دن آپ لوگوں کو کام مل سکتا ہے، اسی دن آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے چیزیں، ضروری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ یورپ میں آنے کے لیے کون کون سی پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ کام کر سکیں۔ بہت لوگ آتے ہیں کہ یار ہمیں زبان نہیں آتا، ہمارے فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو آتے ہیں کام کے لیے۔ جب کام کے لیے آپ آ ہی رہے ہو تو یہ چیزیں اپنا مکمل کرو، یہ چیزیں اپنا کمپلیٹ کرو، پھر آپ آرام سے آ کے یہاں کام کرو، اپنے پیسے کماؤ، اپنی دیہڑیاں لگاؤ۔ وہ 3-4 چیزیں کیا کیا ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا آپ جب آ رہے ہیں تو بنا کے اپنے ساتھ لانا۔ تھوڑا ٹینشن ہوگا، تھوڑا پرابلم ہوگا، بنا لے، آپ گھر میں رکھ لیں۔ جب آپ آئیں یا پہنچ جائیں تو پھر پوسٹ کے ذریعے اسے وہاں سے پھر آپ منگوا لیں یہاں پہ، تو اپنا کام پھر شروع کریں۔ اپنا کام بہت ایزی طریقے سے، آپ کا کام بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس چیز کا مجھے بہت تجربہ ہے کہ میں آگیا کن کن چیزوں کے لیے میں پھنسا ہوا تھا، کس کس چیزوں کے لیے میں ابھی تک رکا ہوں، میرا کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ بلاگ انشاءاللہ میں یہیں پہ ختم کروں گا، تو اگلے بلاگ میں آپ لوگ انتظار کریں۔ مجھے جیسے بھی ٹائم ملے گا تو اگلا ویڈیو میرا یہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں آپ بنا لیں، آپ کو ضرورت ہے یورپ کے آنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی میں اگلا بلاگ، اپنا ویڈیو بھی بنا دوں گا، تو اپلوڈ کروں گا، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اوکے، اللہ